اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میری آواز واضح ہے؟ جی کلیئر ہے۔ ہاں، اگر نہیں ہوگی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ، لیکن اگر ایسا ہو تو بتا دیجیے گا۔ پچھلی بار ہم لوگ آیت نمبر 61 سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، اور یہ لوگ تو ہیں ہی زیادتی کرنے والے۔ یہ لفظ یعتدون، اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ الفابیٹس ہیں عین دال واو، اس میں مزید اضافہ کیا گیا، الف لگایا گیا اور عین کے بعد تا لگایا گیا اور واو غائب ہو گیا۔ اس سے بنا اعتدا، جس کے معنی ہوتا ہے زیادتی کرنے والا۔ یہ ماضی ہے، اس کا مضارع یعتدی، یعتدی یہ مضارع ہے اس کا، تو زیادتی کرنا، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی اللہ کی، اور یہ لوگ زیادتی کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ایک ایک آیت جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کے پیچھے پورا پورا بیک گراؤنڈ ہے، جو قرآن کے الگ الگ مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ اللہ نے جتنا چاہا بیان کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، مضارع کا صیغہ آخر میں آنے سے مراد یہ ہے، آگے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، اس وقت بھی تھے اور آج جو ہیں یہودی وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ تکلیف پہنچاتے رہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنا، بات کو نہیں ماننا، ہے نا، اپنی طرف سے شوشے نکالنا، ابھی آگے اور بھی دیکھیں گے۔ اور آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ چاہیے جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے آگے سر خم کیا جائے، لیکن ہم شوشے نکالتے ہیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، یہاں دو الف ہے، کھڑا زبر بتا رہا ہے دو الف ہے، روٹ ورڈ، روٹ الفابیٹ اس کا الف میم نون، اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ جو ٹیبل میں نے آپ کو دیا ہے، اس ٹیبل میں دیکھیں، یہ ٹیبل میں پہلے نمبر دوسرے نمبر پہ آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، مزید کر دیا جاتا ہے الف۔ یہ ٹیبل اپنے سامنے رکھیں، جب پڑھ رہے ہوں تو یہ ٹیبل اپنے سامنے رکھیں، اس سے کافی اچھے سے اندازہ ہوگا۔ آمنو، ایمان لائے وہ لوگ، والذین ہادو، یہاں سے ہادو سے مراد ہے یہودی، لیکن بہرحال اس کے اپنے ایک معنی ہے، چھوڑ دیں اس کو، کنفیوژن پیدا ہوگا۔ تو کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصرانی ہیں، والسابئین، اور سابئی ہیں۔ یہودی تو سمجھ میں آ رہا ہے، نصرانی بھی سمجھ میں آ رہا ہے،
صابی کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کئی قول ہیں. ستارہ پرست کہا گیا وہ صابی ہیں. وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں ان کو کہا گیا صابی ہیں, یعنی کچھ ماننے کو تیار نہیں. بہرحال صابی. من آمنا جو ایمان لایا, باللہ اللہ پر, اللہ کے ساتھ ایسے ترجمہ کیا جائے گا با کا ساتھ, لیکن میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ با کے معنی عربی زبان میں کئی ہوتے ہیں, تو میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ پر. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. یوم الآخر کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی اضافی مرکب اضافی اب ماروں گا. اضافی ہے. مرکب توصیفی ہے. یہ ماشاءاللہ میری یہ بیٹی جو بھی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا دونوں میں خوش رکھیں. توصیف ہی ہے. دیکھ رہے ہیں ایک جیسی کیفیت ہے. الف لام اس میں بھی لگا ہوا ہے, اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے, اس میں بھی میم کے نیچے کسرہ ہے, اس میں بھی را کے نیچے کسرہ ہے. مرکب توصیفی ہے. یہ اسی ایمان لایا ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہے. اسی یوم الآخر جو ہے یہ اسی دن کے بارے میں اور اضافی اس دن کی صفت ہے. اس دن کی صفت ہے. یہ جس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے الیوم, اس دن کی صفت ہے کہ وہ آخرت کا دن ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل صالحً, عمل کیا اچھے. صالح عمل وہی ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے, چاہے وہ کرنے کا کام ہو یا نہ کرنے کا کام ہو. ترجمہ تو اس سے کر دیا تھا اچھے اعمال. اچھے اعمال 50 ہم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بے شمار نکال کے بیٹھے ہوئے, جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. عمل صالحا فلہم اجرہم ان کا بدلہ, ان کا اجر, ان کی مزدوری. عند ربہم, رب کے پاس, ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم, اور نہیں کوئی خوف ہے ان پر. ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی وہ لوگ غمزدہ ہوں گے, غمگین ہوں گے. کیا بات کہی گئی یہاں سے؟ لوگوں نے نکال لیا کہ جی یہودی ہو نصرانی ہو سب جو ہو تو وہ سب جو ہے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لایا, پوری آیت دیکھیں, جو ایمان لایا. ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ. ایمان لایا, چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو یا صابئی ہو, جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور عمل کیے, کام کیا اس نے اللہ کی فرما برداری کا, اپنے نبی کی فرما برداری کا, اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی غم. خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والی چیز کے لیے انسان خوف زدہ ہوتا ہے. غمگین ہوتا ہے جو ماضی میں ہو گیا, اس کے لیے غمگین ہوتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ انہیں ماضی کا غم ہوگا, نہ آئندہ کا خوف ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ بھی کرتے رہے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے. اب اگر تم اپنا راستہ صحیح کر لیتے ہو تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ملے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے ہم سب کے ساتھ. ماضی میں کیا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے. اگلی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا, اب دیکھیں اخذنا کا پھر لفظ آ گیا. از, جب, اخذنا ہم نے پکڑا. اخذا ماضی ہے,
کس نے پکڑا؟ اس نے پکڑا. کون تھا وہ؟ نہ ہم نے پکڑا. میثاقہم میثاقکم میثاق میثاق یہ لفظ اردو میں کورٹ میں بڑا استعمال ہوتا ہے. وثیقہ کا لفظ بولتے ہیں کورٹ میں. وثیقہ واو سے اور قاف اس سے یہ لفظ نکلا ہے. میثاق کا مطلب ہوتا ہے پکا عہد. پکا عہد جیسے وثیقہ ہے کورٹ میں وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک ایسا کاغذ ہے جو کورٹ اس کو تسلیم کرتی ہے. تو میثاق پکا عہد تم لوگوں سے. جب ہم نے لیا میثاق پکا عہد لیا تم لوگوں سے. تم لوگوں سے مراد یہاں یہودی ہیں اس لیے کہ یہودیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. آیات آ رہی ہیں. ورفعنا رفع سوری رفع رفعین اٹھانا. رفعنا ہم نے اٹھایا. فوقکم فوق فی واو قاف اوپر. فوق اوپر کے لیے بولتے ہیں. تحت نیچے کے لیے بولتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. الطور طور کو ہم نے تم لوگوں کے اوپر اٹھایا. خذو پھر دیکھیں وہی لفظ ہے اخذا سے. یہ اب امر کا صیغہ بن گیا ہے. خذو پکڑو. ما آتیناکم جو ہم نے دیا ہے تم لوگوں کو. ما جو آتینا عطا الف تے یہ اس کا روٹ الفابیٹ ہے. الف زائد کیا گیا اس میں. آتینا جو ہم دے چکے تم لوگوں کو. بقوت قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا یہ کیا ہے؟ اذکروا. اذکروا سیدھا ترجمہ ہوگا کہ ذکر کرو. اس کا سیدھا ترجمہ ہوگا لیکن یہ سیدھا ترجمہ درست نہیں ہے. وَاذْكُرُوا نصیحت پکڑو. مضبوطی سے پکڑو اور نصیحت کو پکڑو جو نصیحتیں کی گئی ہیں اس کتاب میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ جو اس میں ہے. ہی کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم اپنے آپ کو بچا لو. اب یہ تتقون آگے دیکھیں ایک مزید تا لگ گیا ہے. تتقون یہ مضارع کا صیغہ ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم لوگ. اور یہ پھر دیکھیں مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے آخر میں. یعنی جو لوگ ابھی سن رہے ہیں ان کو بھی یہ مخاطب کر رہی ہے آیت کہ اس طرح کا تمہارے ساتھ ہو چکا ہے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ. ثم تبلیتم واو لام یہ اسی سے لفظ ولی بنا ہے. اس کے آگے تا لگ گیا ہے. یہ تولی یہ ماضی ہے اور جب تا لگ گیا اس کے آگے اس کے معنی ہوتا ہے منہ موڑنا پھر جانا. جس چیز کی طرف بتایا جا رہا ہے اس سے پھر گئے. ثم تولیتم تم لوگ پھر گئے. کس بات سے؟ جو عہد لیا گیا تھا اس سے. من بعد ذالک اس کے بعد وہ جو کچھ ہوا اس کے بعد. فلولا تو اگر نہیں. فضل اللہ کون سا مرکب ہے یہ مرکب؟ عاصم آپ بھی تو بول رہے ہیں. مرکب السلام علیکم. مرکب اضافی ہے. ہاں بیٹا دوسروں کو موقع دیجیے نا بیٹا. جزاک اللہ خیر آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ لوگ ڈمی تو نہیں ہیں. ہاں
فضل اللہ، اللہ کا فضل. جب مرکب اضافی ہوتا ہے تو بیچ میں کا کے کی کا معنی اپنے آپ شامل ہو جاتا ہے. فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم لوگوں پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین. لام کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تاکید، تاکید ہے. لازماً تم لوگ نقصان اٹھانے والے بن جاتے اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ان سب کے باوجود غور کریں، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل غور کریں. ہم سب کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں سب کچھ دے رہے ہیں. دولت میں روز اضافہ ہو رہا ہے، کار نئی سے نئی خرید رہے ہیں، بڑے سے بڑے مکان میں خرید رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، کھانا روز مرغن کھا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ اللہ کی فضل کا فضل ہے اور رحمت ہے. ان سب کے باوجود جو نافرمانیاں تم کر رہے ہو، اگر اللہ کا یہ فضل نہیں ہوتا، یہ رحمت نہیں ہوتی تو لازمن لام زبر اللہ، اس کے لام زبر اللہ کی آواز نکالنے میں ہوشیار رہیں. اگر ذرا سا کھینچ دیں گے اس کو، اس کے معنی ہو جائے گا لا نہیں. لام الف زبر لا نہیں، لا. لکنتم من الخاسرین، تم لوگ ہوتے، کنتم کانا سے بنا ہے، کنتم کانا کی گردان نکال کے دیکھیں، صیغہ دیکھیں، نکل جائے گا. لکنتم من الخاسرین، خاسرین خسرہ سے خاسرین، خسارہ اٹھانے والے، فاعل کا صیغہ آ گیا ہے. خاسر، خاسر نقصان اٹھانے والا، خاسر، خاسرین جمع. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، جب میں نے کہا تھا لقد یا قد آتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہو چکا، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم لوگ جان چکے ہو، الذین وہ لوگ، اعتدوا، دیکھیں اب یہ ماضی وہاں پر اسی لفظ کا ہے، ماضی جو ابھی ہم لوگوں نے آیت نمبر 60 میں پڑھا تھا. اعتدوا، تم لوگ جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں، الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سرکشی کی، زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت، سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن، ہفتے کے دن. آپ جانتے ہیں یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، آج بھی یہ یہودی ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کریں گے. تو سبت کے معاملے میں تم نے زیادتی کی. فَقُلْنَا، قل، قالا سے قل، قاف واو لام، اس سے قل ہو گیا، تو ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہا، لہم ان لوگوں کو، کونو، کانا سے پہلے کونو بن رہا ہے. کانا بے شمار بار قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کی تمام صیغوں کو دیکھ کر کے اچھی طرح ذہن میں ڈال لیں. کونو ہو جاؤ تم لوگ، قردتن، قردہ کہتے ہیں بندر کو، کہ تم لوگ ہو جاؤ بندر. خاسئین، یہاں پر لفظ ہے خاسین اور حمزہ، خاسئین دھتکارا ہوا ہے نا، دور کیا ہوا ہے. کتے کو بھگانے کے لیے جو آواز نکالتے ہیں وہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دھو دھو کرتے ہیں نا. تو ہو جاؤ تم لوگ بندر اور خاسئین دھتکارے ہوئے. اگلی آیت، فَجَعَلْنَاهُمْ، فَجَعَلَ ماضی ہے، نَاهُمْ ہم نے بنایا، ہا کی ضمیر آ رہی ہے، ہا مؤنث کی ضمیر ہے. جعلناها یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ قردتن کے لیے آ رہا ہے. قردتن مؤنث ہے، بندر، اس کے لیے آ رہا ہے. تو ہم نے اس بندر کو بنا دیا نکالن، نون کاف لام،
ہم لوگ نکال کا لفظ اردو میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. نکال کہتے ہیں ایسی چیز جو عبرت کے قابل عبرت ہو. تو ہم نے بنا دیا تم لوگوں کو نکالن، عبرت. اس سے جو ہے دیکھیں نکالا سے نکال بنایا گیا، عبرت کا، عبرت حاصل کر، کوئی بھی تم کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے. اب کیا ہوا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کیا واقعتاً وہ لوگ بندر بنا دیے گئے تھے؟ کیا ہوا تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. صحیح چیز ہم لوگوں کا نہیں پتا، لیکن وہ پہچانے جاتے تھے وہ اپنی شکل و صورت سے. اگر وہ انسان تھے تو انسان کی شکل اللہ نے بندر کی طرح کر دی. کیا کیا اللہ نے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو بنا دیا اس بندر کو عبرت. لما بین یدیہا، یہ بین یدی بہت بار آئے گا. بین درمیان ہے نا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدیہا ہاتھ کے درمیان. ہاتھ کے درمیان کیا چیز ہے؟ سامنے ہے، سامنے کے لیے لفظ آتا ہے. بین یدیہا، یدئی دو ہاتھ، یدین دو ہاتھ، یدین یدینی دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، دو کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر نون سلب ہو گیا، گر گیا ہے. یدئی ہا جو سامنے ہیں ان کے، وما خلفہا اور جو پیچھے ہے. یہ پیچھے کا لفظ جو ہے اس سے مراد عموماً ہوتا ہے، عربی میں اس کو استعمال کرتے ہیں آنے والے وقت کے لیے. اس لیے کہ جو وقت آنے والا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ایسا ہے جیسے وہ ہمارے پیچھے ہے. قرآن میں یہ اس معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. وما خلفہا جو ان کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے ہے. وہ موعظۃ، موعظۃ، واو عین اینڈ زو. اردو میں لفظ بولتے ہیں واز. واز کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب واز دے رہے ہیں، مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. ایسی نصیحت جو دل کو نرم کر لے، سمجھ میں آ جائے بات کو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. موعظۃً، ہم نے ان کے لیے یہ نصیحت بنا دیا. کس کے لیے؟ للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں. جو نہیں بچنے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جو بچنے والے ہیں ان کے لیے یہ موعظہ تھا، ان کے دل کو نرم کرنے والی چیز تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لِقَوْمِهِ لام کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اپنی قوم کے لیے. ترجمہ لام کے نیچے زیر لیے کے لیے اکثر ہم لوگ کرتے ہیں. اپنے قوم کے لیے، اس سے مراد اپنے قوم سے انہوں نے کہا. ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، امرا سے یأمرو مضارع بنا ہے. یأمرکم حکم دیتے ہیں تم لوگوں کو، ان کے تذبحوا بقرہ، تذبحوا ذبح، ذبح ہم جانتے ہیں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس سے مضارع بن گیا. اور یہ تذبحوا، اور یہ سیکنڈ پرسن کے لیے مضارع بنا ہے، تا آیا ہے. تذبحوا کہ تم لوگ ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے، بقرۃً ایک گائے ہے نا. جب نکرہ آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے ایک ہی، ایک. بقرۃً ایک گائے. قالو، اب قالا سے قالو بنا، ان لوگوں نے کہا، جمع کا صیغہ. کیا تتخذنا، پھر دیکھیں آغاز لفظ آیا تتخذنا، اس کے بعد پھر مضارع ہے یہ تتخذنا. یہ اخذا سے اتخذا بنا،
ہے نا, اس کا پھر مضارع ہے یہ اتخذ. ٹیبل میں دیکھیے گا تو اس میں 7 نمبر پر الف اور تے بڑھاتے ہیں, یہ اس طرح کا آپ کو ملے گا. تتخذون کہ آپ ہم لوگوں سے کو پکڑتے ہیں, خذوا ہے زے اور الف, خذون کے معنی مذاق, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ ہمیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اتتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ, یہ قالا کون, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ, میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی, میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی. اعوذ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی, ان اکونا کے, ان مانے کے, اکونا اب الف لگ گیا, یہ متکلم کا صیغہ بن گیا کانا کا, ان اکونا کہ میں ہو جاؤں, من الجاہلین جاہلوں میں سے, یعنی مذاق کا اڑانا کسی کا تو یہ جہالت کی بات ہے نا, یہ اچھی بات تو نہیں ہے, یہ جاہلوں کا شیوا ہے کسی کا مذاق اڑانا. اسی لیے کسی کو دین کی بات سمجھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ اگلا یہ نہ سوچے کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, یا اگلا یہ نہ سوچے کہ آپ اس پر اپنی علمی برتری کا اظہار کر رہے ہیں. اگلے کے دل میں, اگلے کو ذہن میں جو بات آئے وہ یہ کہ آپ اس کے خیر خواہی کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے, یاد رکھیں. کسی کو کوئی بات بتانی ہے دین کی صحیح بات, تو اس طرح بتائی جائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور وہ یہ نہ سمجھے کہ بتانے والا اس پر اپنے دین کا رعب ڈال رہا ہے, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میری خیر خواہی میں یہ بات بتا رہا ہے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ ہوگا. امر بالمعروف سمجھتے ہیں نا, معروف کا حکم دینا, جو صحیح بات ہے اس کا حکم دینا. نہی عن المنکر جو چیز ناپسندیدہ ہے اس سے روکنا. ایسا کرنے والے کیا ہیں, جاہل ہیں. قالو, اب وہ لوگ کہتے ہیں, ان کی جو قوم ہے وہ کہتی ہے ادعو لنا, ادعو لنا, اد میں نے ہم الف کے اوپر ہم یہ دمہ میں نے خود سے لگا دیا, ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے, رب کا اپنے رب سے, غور کریں الفاظ, اپنے رب سے دعا کریں. ان کا رب نہیں ہے کیا؟ اب اپنے رب سے دعا کریں. یبین لنا, بین بے یہ نون بہن کا درمیان کا لفظ میں نے بتایا, بین کہتے ہیں, ایک یہ بڑھا دیا گیا, بین, بین واضح کرنا, واضح کرنا, چیز کو بالکل کھول دینا, کوئی چیز بالکل واضح ہو جائے اس کو بین کہتے ہیں. یبین مضارع کا صیغہ, یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دیں. کون؟ اپنے رب سے آپ کہیں, دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بالکل واضح کر دیں. لنا ہمارے لیے, ما ہی کیا ہے, ہی ہا یا, ہوا ہیا وہی ہے, ہوا ہیا ہے. ہوا میں نے وہ مذکر کے لیے, ہے مؤنث کے لیے. مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ بقرہ کی وجہ سے آیا. بقرہ بولتے ہیں آخر میں, بقرتن گائے, اس کے لیے کیا ہے, ماں ہی کیا ہے یہ. قال انہ یقول, اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے شک وہ, کون وہ؟ اللہ. یقول کہتے ہیں, انہا بے شک وہ بقرہ گائے, لا فاردن, لا نہیں, فاردن, فرد
فرض ہم لوگ بولتے ہیں فرض نماز فرض روزے وہ تو بولتے ہیں اپنی جگہ. یہاں پر لفظ آ رہا ہے فاردن, ایک الف بڑھا ہوا بیچ میں, فاردن. یہ لفظ فاردن کے معنی ہوتا ہے کہ وہ ایسی گائے جس کو آپ چھوڑ دیا گیا ہے, وہ کسی کام کے لائق نہیں, بوڑھی گائے. اب اس سے نہ آپ ہل جوت سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں, دودھ نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ. لا فاردن کہ نہ وہ بوڑھی ہو, ولا بکرن اور نہ ہی بکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں کنواری عورت کے لیے. باکرہ ہم لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں, کنواری عورت کے لیے لفظ باکرہ بولتے ہیں, یہ باکرہ ہے. تو وہی بکر مانے ایسی نہ ہو کہ ابھی وہ گائے بالکل کنواری ہو, یعنی گائے بالکل چھوٹی تو نہیں لیکن بہرحال اندازہ کر لیں اس سے کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو, ایسی کہ کسی وہ ابھی کچھ بھی نہیں جانتی. اوان بین ذالک, اوان درمیان, اس کے درمیان میں ہو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, تو کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَفْعَلُوا, کیا ہے یہ فَإِفْعَلُوا, فَإِفْعَلُوا تو کر گزرو, ما تُؤْمَرُونَ جس کا حکم تم لوگوں کو دیا جا رہا ہے کر گزرو, یہ یعنی بکرے کو ذبح کر دو, گائے کو ذبح کر دو. قَالُوا لَنَا رَبَّكَ, اب وہ پھر کہتے ہیں وہ لوگ ادعو لنا, دعا کریں ہمارے لیے, لنا ربک, اپنے رب سے. دیکھیں لام یہاں پر زبر کے ساتھ آ رہا ہے لیکن ترجمہ ہمارے لیے میں نے کیا. میں نے آپ کو کہا تھا لام جب زبر کے ساتھ آتا ہے, پیچھے جب سے دیکھا آپ نے مضارع کے ساتھ لگا ہوا تھا لام, تو میں نے کہا تھا یہ دیکھیں تاکید کے لیے. یہاں پر ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین لنا, یبین لنا واضح کرے اور کھول کے بتائے ہمارے لیے, ما لونہا, لون کہتے ہیں رنگ کو, اس کا رنگ کیسا ہو. حرکت دیکھیں آپ اس قوم کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ قوم بھی وہی کچھ کرے گی جو وہ قوم کر چکی ہے. ہاں ہمارے یہاں بھی ایسا ہی کرنے والے لوگ موجود ہیں. ما لونہا, اس کا لون کیا ہے, اس کا رنگ کیا ہے. ہاں ضمیر بقرہ کے لیے آ رہی ہے. قال انہ یقول, ظاہر ہے وہی آتی ہوگی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قال, انہوں نے کہا بے شک وہ کہتے ہیں, کون, اللہ, انہا بے شک وہ بقرہ, بقرۃ صفراء وہ گائے ہو پیلے رنگ کی, فاقع لون چمکدار پیلا رنگ, پیلا اور چمکدار پیلا رنگ, یعنی پیلا رنگ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ بہت مدھم ہو, چمکدار پیلا رنگ. لونہا اس کا رنگ, تسر الناظرین, تسر, سرہ, سین رے سرہ, اسی سے لفظ بنتا ہے مسرور, ہم لوگ بولتے ہیں خوش. یہاں پر مضارع کی شکل میں یہ آ رہا ہے تسر, مؤنث کے لیے ہے کہ وہ دیکھنے والے کو خوش کر دے. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, جو اس کو دیکھے وہ خوش ہو جائے اس کے رنگ سے. تسر الناظرین, دیکھنے والے کے لیے وہ خوش, دیکھ کے خوش ہو جائے. بکرے کا رنگ, گائے کا رنگ ایسا ہو. ابھی بھی جان نہیں چھوڑی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. قالو, پھر کہا ان لوگوں نے, ادعو لنا, دعا کریں ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, یبین لنا, پھر وہی ہے اور واضح کریں
ہمارے لیے ما ہے، یہ کیا ہے؟ سب کچھ تو بتایا گیا، اب پھر وہی سوال کریں کیا ہے یہ؟ ان بقرہ تشابہ علینا، بے شک جو یہ گائے، بقرہ یہاں بتا نہیں ہے، سب بقراتن نہیں ہے، بقرہ یہ گائے ہے نا، یہ ہو سکتا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے استعمال کیا گیا، یعنی بیل۔ ان البقرہ تشابہ، یہ شین با اور ہا اس سے بنتا ہے شبہ، تشابہ یہ ہمیں شبہ میں ڈال رہا ہے، علینا ہم لوگوں کو شبہ میں ڈال رہا ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور یہ آپ کر دیں تو بے شک ہم لوگ اللہ نے چاہا تو ہدایت پر عمل کرنے والے ہوں گے، محتدون۔ پھر دیکھیں لام کے اوپر جہاں زبر آ رہا ہے، لمحتدون، ہم لازماً ہدایت کرنے والے، ہدایت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ محتدون کیا ہے؟ ہا دال یا اس کا جو روٹ ہے، اسی سے ہدایت بنتا ہے، اسی سے ہدا بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لمحتدون۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، پھر وہی بات آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ گائے لا ذلول، ذلول روٹ الفابیٹ ہے، زال لام لام، اس سے ہم لوگ بولتے ہیں ذلت اردو میں، لا ذلول، اسے ذلت، اس کو ذلت میں نہیں ڈالا گیا۔ تثیر الارض، تثیر یہ لفظ ہے سا الف اور را، سارا، اس میں الف لگا دیا گیا آگے، اسارا، اسی سے بنا تثیرو، مضارع، مؤنث ہے گائے، اس لیے تثیرو تا کا آیا، یا نہیں آیا، تو اس کو ذلیل نہیں کیا گیا ہے۔ زمین اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، تو جو ہل چلایا جاتا ہے زمین پر وہ اسی لیے تو چلایا جاتا ہے کہ اوپر اندر کی مٹی اوپر آ جائے، تو اشارہ اسی طرف ہے کہ اس کو اس کام پر نہ لگایا گیا ہو۔ ظاہر ہل چلانے والی گائے وہ تو مجبور ہوتی ہے، وہ تو ذلیل ہو جاتی ہے، اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں چلتی، تو وہ ہل چلانے کے کام میں نہ آئی ہو۔ ولا تسقی الحرث، تسقا پڑھ چکے ہم لوگ، سین قاف یا سقا، سقا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے پلایا۔ تسقا آ رہا ہے مضارع کا صیغہ تا لگا کے، گائے کے لیے مؤنث۔ تسقی الحرث، زمین کو، کھیتی کو پانی پلانے کے کام میں نہ آئی ہو، وہ بھی مجبوری ہوتی ہے گائے کی، گائے مجبور ہوتی ہے کام کو، باندھ باندھ کے کروایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، ناک میں پانی کھینچنے کے کام میں، کھیتوں میں پانی دینے کے کام میں آتی ہے، تو نہ وہ کھیتوں میں پانی دینے کے کام میں آئی ہو۔ لا شیئتن فیہا، شیع شین یہ اور تا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، بے داغ ہو، داغ ہو سکتا ہے کسی نے مارا ہو تو داغ ہو گیا، کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں۔ قالو الآن جئتا، تو ان لوگوں نے کہا الآن، اب آئے ہیں، اب، جئتا تم آئے ہو، جئتا کیا ہے؟ جیم الف حمزہ، جا کے معنی ہوتا آنا، جئتا تم آئے ہو اب، یعنی آپ آئے ہیں موسیٰ بالحق، سچائی کے ساتھ، یعنی اب اتنا سب کچھ ہو گیا، اب پوری طرح بات واضح ہو گئی ہم پر۔ فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے ذبح کیا اس ایک گائے کو،
جیسی گائے اللہ نے بتائی تھی. وما کادو یفعلون, اور وہ نہ تھے. کادا یہ کادو اس کے معنی ہوتا ہے امکان, جس بات کو کہا جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی امکانی کیفیت تو ان کی یہ تھی کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے, اسی لیے بار بار پخ نکال رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کادو, جمع کا صیغہ ہے, وہ نہ تھے, قریب تھے اس بات پر کہ یفعلون, کہ وہ یہ کام کریں. اب بتائیں, ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا اور کتنے نخرے انہوں نے کیے. یہ کون ہے؟ یہودی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم. سوچیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. آج قرآن میں پڑھیں گے اللہ نے لعنت کی ہے اس ایسے لوگوں پر جو اپنے رسول کو اذیت دیتے ہیں. یہ اذیت کیا؟ یہ اذیت ہی تو تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی تھی, ان کی قوم دے رہی تھی. وہ قوم جس کو انہوں نے غلامی سے آزاد کرایا تھا, مصر سے نکال کے لائے تھے, اور وہ قوم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہی ہے. ویسے ہی ہم لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم تک تمام پیغام پہنچا دیا, اور آج ہم اس کی نافرمانی کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کیا خوش ہوتے ہماری ان حرکتوں سے؟ اگر ایسے ہی بیٹھ کے پخ نکالتے ہوتے تو کیا خوش ہوتے؟ یہ ہے اذیت دینا اللہ کے رسول کو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اب پھر یہ ایک اور نیا سین ہے. اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ہے کسی ایک جان کو, کسی کو قتل کر دیا گیا, ان لوگوں نے کیا, تم لوگوں نے کیا. فَدَّعْرَأْتُمْ, درا, دال را اور حمزہ, فَدَّعْرَأْتُمْ, تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ آپس میں جھگڑنے لگے. فیہا, اس معاملے میں. قتل کیا ہے کسی نے اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ تعالیٰ مخرج, خراجہ سے مخرج, مخرج فائل کا صیغہ ہے. یہ کوئی ٹیبل نکال کے دیکھیں اس میں مل جائے گا فائل کیسے بنتا ہے. مخرج, میم لگایا گیا. مخرج, نکال لینے والے تھے, اللہ نکال لینے والے ہیں. ما کنتم, وہ جو کچھ تم, کنتم پھر وہی کانا ہے, کنتم تکتمون, کتما چھپانا, پڑھ چکے ہیں, مضارع کا صیغہ, جو تم لوگ چھپا رہے تھے. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ, تو قلنا ہم نے کہا, اضربوہ, اضربوہ, مارو تم لوگ اس سے, اس سے, ببعضہا, اس کے بعد سے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس سے, اس کے کسی حصے سے اس کو, جو جس کو قتل کیا ہے اس کو مارو. گائے کا کوئی ٹکڑا, کوئی تھوڑا کچھ بھی لے کر کے مرے ہوئے شخص کو مارو. اس کے معنی یہی کیا گیا ہے. واللہ عالم, یہ کب کا واقعہ ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کیا یہ واقعہ اسی وقت ہوا تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اسی وقت کسی کو قتل کر دیا تھا؟ واللہ عالم. لیکن عام طور سے اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے. ببعضہا, ہا کی ضمیر بقرہ کی طرف جا رہی ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, کذالک, کذالک اسی طرح, کذالک اسی طرح, کا اور ذالکا, وہ, ذالکا کے معنی وہ, کا مانند, جیسے. کذالک اسی طرح. یحیی اللہ, یحیی, ہا یا اور یا, حی زندہ, اس سے مضارع بنا ہے. یحیی, وہ زندہ کرے گا. کون؟ اللہ, اللہ زندہ کریں گے. الموت, مرے ہوئے لوگوں کو. وَيُرِيكُمْ آیاتہ,
योरीकुम, रा रा अलिफ या, देखना, योरीकुम दिखाते हैं तुम लोगों को, मजहूल है, या के ऊपर दम्मा आ रहा है, योरीकुम दिखाते हैं तुम लोगों को, आयात ही अपनी आयात, अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताक़िलून शायद कि तुम लोग खोपड़ी इस्तेमाल करो, अकल से काम लो। ये आयत नंबर 73। टाइम मेरा ख्याल है कि मुझे 1 घंटे से कम मैं यहाँ पर आयत नंबर 73 पर रुक जाऊंगा। लेकिन रुकने से पहले देखें, कम से कम रोज एक काम करें आप लोग, वो लोग जो वाकई मुखलिस हैं कुरान को सीखने में, कुरान को समझने में। पहली बात ये जान लें, कुरान का सीखना समझना इसलिए नहीं है कि आप बैठ के दूसरों पर रोब डालें। ऐसी एक शख्सियत मुझे मिली थी, हाँ, वो जनाब, ओहो, क्या कुरान का रोब डालते थे वो लोगों पर। अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए, उनका इंतकाल हो गया है, अब पुरानी बात है। कुरान का सीखना इसलिए है कि हम कुरान को जाने, उस पर अमल करें। पहली बात, नीयत बिल्कुल वाज़ा हो, साफ हो। कुरान का सीखना इसलिए है कि हम सबसे पहला काम अपने आप को कुरान के मुताबिक ढालना, सबसे पहला काम। ठीक है, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, उसका तरीका ही मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का। लेकिन पता लगे कि रोब डाल ये ना हो, तो कोई भी आप कम से कम रोजाना 5 आयत, मैं ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ 5 आयत ले लें, 5 आयत को पढ़ें, हर एक लफ्ज का रूट अल्फाबेट तलाश करें। ये बड़ा आसान है रूट अल्फाबेट को तलाश करना, सिवाय इसके कि उसमें अगर हुरूफ इल्लत हो तो पहचानना मुश्किल होता है। हुरूफ इल्लत अगर हो तो पहचानना मुश्किल होता है, हुरूफ इल्लत ना हो तो आसानी से पहचाना जाता है। हुरूफ इल्लत अलिफ, वाव और या, एक हो, कई बार 2 होता है, फिर तो बहुत मुश्किल है पहचानना। तो वहां पर अपनी मजबूरी है, अच्छे लोग कई बार नहीं पहचान सकते। तो ये उसे हुरूफ इल्लत निकालें। हुरूफ इल्लत निकालने के बाद उसके माने के लिए मैंने आप लोगों को ये कामूस अल्फाज अल कुरान करीम मैंने आपको दिखाई थी। ये अंग्रेजी में भी है, वोकैबुलरी ऑफ द होली कुरान, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, दोनों जबानों में है, तर्जुमा किया गया है दोनों जबानों में। जितनी मोटी ये है उतनी ही मोटी उर्दू वाली भी है, और ये बेहतरीन किताब है, मैंने इससे बहुत फायदा उठाया है। रूट वर्ड जब मिल गया, रूट अल्फाबेट मिल गया, तो उसके साथ जरिए आप यहाँ तलाश कर लें उस लफ्ज को, और फिर यहाँ पर तमाम के तमाम अल्फाज जो कुरान में आए हैं उन रूट से सब के सब यहाँ मौजूद मिलेंगे। और फिर इन्होंने उसका माजी मुजारा भी बता दिया, और कई बार उसका जो मज़दर भी बता दिया है। तो ये काइंडली ये काम करें, सिर्फ 5 आयत, इसके लिए वक्त निकालें, ज्यादा नहीं, 5 आयत, ये एक रोज का मामूल बना लें, और इस तरह से टेक फुल हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी। अल्फाज के माने आपको आ जाएंगे, जब अल्फाज में मजीद किया जाता है तो माने में क्या तब्दीली होती है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे अभी ऐन दाल वाव अदू, उसे एक तदा बन गया, तो ये इस तरह की चीजें आपको सब मिल जाएंगी इसमें। अब बाकी काम रिटेंशन का है, आपको रिटेन करना है, और बार बार बहुत सारे अल्फाज तो कुरान में यह भी देख चुके हम लोग पढ़ते हुए, कितनी बार एक ही अल्फाज रिपीट हो रहे हैं। आखजा कितनी बार रिपीट हो गया, काना कितनी बार रिपीट हो गया, कितनी बार बार ये अल्फाज रिपीट हो रहे हैं। इस तरह आपके जहन में बैठ भी जाएगा। आज एक मजीद किताब की तरफ मैं आपको, ये किताब है, नजर आ रही है? जी आ रही है। पढ़ें, क्या है? तालीम अल कुरान।
نیچے قرآن کو پڑھنے میں دقت پڑھنے میں دقت ہو رہی. میں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کا جدید طریقہ یہ مرتب کیا ہوا ہے صابر کرنی کا, اور یہ ادارہ تعلیم القرآن منصورہ ملتان روڈ ہے. پھر سے ایک بار دیکھ لیں. یہ کتاب بھی بہت ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے. یہ مجھے بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے, میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اس میں اس طرح سے الفاظ کو الگ الگ کر کے اور اس کے نیچے ہر ایک لفظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں, اور پھر نیچے میں اس کے نیچے میں جو بعض الفاظ کی وضاحت بھی کر دی ہے انہوں نے ماضی مضارع کی. یہ میرے ہاتھ میں یہ پارہ نمبر 1 ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اسی طرح 30 پاروں میں ہے. پارہ نمبر 1 جو ایسی پتلی پتلی کتاب ہے. اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا اصل چیز فائدہ اٹھانا ہے اس سے, قاموس سے. وہ ذہن میں آپ کے بیٹھے گا زیادہ. اس سے آپ دیکھیں گے گزر جائے گا اور پھر بھول جائیں گے. چلیں آیت نمبر 73 پر میں رک رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.